نحمدہ و نسلم و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کائنات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغض، حسد، کینہ کے امراض سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی اصلاح کریں، جتنی مرضی آپ درست بات کہیں، ان کے نزدیک وہ بات جوتی کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جناب مرزا علی انجینئر جیل میں بھی ہے۔ ان کے نزدیک احناف کا کوئی بھی مستدل آ گیا ہے، موصوف نے یا تو اس حدیث کا مذاق اڑانا ہے، یا اس کتاب کا مذاق اڑانا ہے، یا اس محدث کا مذاق اڑانا ہے۔ موصوف نے کہا کہ الیاس گھمن کی کتاب میں ایک حدیث اور کتابوں کے نام بھی بس کہ کونوں خدروں میں بیٹھ کر لکھی ہوئی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہوتی، ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور نام بھی سن لیں، اخبار الفقہا، فقیہوں کی خبریں اخبار، دنیا نیوز، جیو نیوز، حدیث کا تو لفظ ہی موجود نہیں ہے۔ پہلے مرزا موصوف جیل میں کی آپ وہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ لہٰذا وہ الیاس گھمن صاحب جو اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے ہیں، اور کتابوں کے نام بھی پتہ نہیں کس کونے خدرے میں بیٹھ کے کتابیں لکھی ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں بھی نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں، اور کتاب کا نام بھی آپ سن لیں، اخبار الفقہا، فقیہوں کی خبریں، جیسے وہ ہوتا ہے نا خبریں اخبار ہے، یا یہ دنیا نیوز، یہ ٹی وی جیو نیوز، یہ بھی ایک ہے اخبار الفقہا۔ حدیث کا تو لفظ ہی کوئی نہیں اس کے اندر موجود۔ جی آپ نے سنا، موصوف فرما رہے ہیں جو استہزاء والا جملہ ہے کہ کونوں خدروں میں بیٹھ کر لکھی ہوئی، حدیث کی تو کتابیں ہی نہیں ہیں، ان کے اپنے مولویوں کی لکھی ہوئی ہیں یہ۔ اور اس نے کہا نام بھی سن لیں، اخبار الفقہا، مرزا جیل میں جہالت کا دوسرا نام، اور جہالت میں برانڈ نام ہے یہ۔ ہم آپ کو پورا نام بتا دیتے، اخبار الفقہا والمحدثین، اور پھر آگے کہا فقیہوں کی خبریں نیوز، دنیا نیوز، جیو نیوز، ٹی وی چینل، اس طرح کے نام لیے یہ۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کتاب کیا ہے۔ یہ ہے میرے پاس وہ کتاب، اخبار الفقہا والمحدثین، جیلمی صاحب شاید آپ کو نظر آ جائے کہیں پہ، یہ اخبار الفقہا والمحدثین، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن حارث القیروانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور المتوفہ 361 ہجری، المتوفہ 361 ہجری۔ مرزا انجینئر صاحب چونکہ یہ آپ کے مزاج کے خلاف آئی ہوئی تھی اس میں حدیث، تو آپ نے پوری حدیث کو ہی رگڑا لگا دیا، اور اس محدث کو بھی رگڑا لگا دیا، اور ساتھ جو استہزاء والے جملے بولے، خبریں نیوز، دنیا نیوز، جیو نیوز۔ مرزا صاحب یہ بڑے بڑے ائمہ محدثین نے اس حدیث کی کتاب کا تذکرہ اپنی اسماء الرجال کی کتب میں کیا ہے۔ میں آپ کو چند نام بتا دیتا ہوں۔ تاریخ ابن یونس کے اندر اخبار الفقہا والمحدثین کا ذکر ہے یہ۔ اسی طرح فضائل اندلس علامہ ابن حزم کی ہے، اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جزوۃ المقتبس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بغیۃ الملتمس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رسائل ابن حزم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ معجم الادباء امام حموی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ تاریخ علماء اندلس کے اندر جو علامہ ابن حزم کی ہے، اس کے اندر اس حدیث کی کتاب کا بیما اس کے سارے اسماء، بلکہ جو حدیث آئی ہے نا ترک رفع الیدین کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ فرماتے ہیں جب ہم مکہ میں تھے، ہم نماز کے شروع میں بھی اسی طرح
رکوع نماز کے اندر رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے ہم رفع الیدین کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی, اللہ کے پیغمبر نے نماز کے اندر والا رکوع والا رفع الیدین چھوڑ دیا اور شروع والا باقی رکھا. توفیہ, یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. اس پوری حدیث کے سند میں جتنے بھی راوی آتے ہیں سب کی توثیق موجود ہے فہرست ابن خیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 393 میں. اور میں نے آپ کو باقی 6 کتابیں بھی جو نام لیے ان کے اندر اس کا نام بھی موجود ہے اور اس کی سند بھی موجود ہے. ائمہ محدثین نے تو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی توثیق کو بھی بیان کیا ہے. لیکن آفرینش آپ کی بددیانتی کے اوپر کہ آپ حنفیہ کے علماء احناف کے بغض میں اتنے آگے بڑھ گئے, آپ صحیح ترین حدیثوں کی رونتے جاتے ہیں اور ان کو خبر نیوز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, ان کو نیوز چینل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں, ان کو جیو نیوز کے چینل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. مرزا انجینئر, یہ تمہارے گھر کی کتاب نہیں ہے, یہ ائمہ محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو اکٹھا کیا ہے. یہ تو ہم آپ کو دوبارہ دکھا دیتے ہیں. یہ اخبار الفقہاء والمحدثین, امام ابو عبداللہ محمد بن حارث القیروانی المتوفا 361 ہجری. آپ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ کے زمبی ٹائپ کے جو فالورز ہیں ان کی بھی کھوپڑی میں شاید یہ بات بیٹھ گئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.